الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا مریضہ مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی بیمار ہے، اب اس نے علاج کروانا ہے تو کیا وہ کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مرد ڈاکٹر سے عورت لڑکی علاج نہیں کروا سکتی جب کہ فیمیل ڈاکٹر موجود ہو۔ مرد ڈاکٹر سے، میل ڈاکٹر سے عورت علاج اسی وقت کروا سکتی ہے جب فیمیل لیڈی ڈاکٹر موجود نہ ہو اور سخت حاجت کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں ایک لڑکی، ایک عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے۔ تو اس کے متعلق مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ عورت بیمار ہو، اس کا علاج وغیرہ کرنا ہو، تو اب مرد ڈاکٹر نے اس عورت کا علاج کرنا ہے تو وہ مرد اس عورت کے جسم کو ضرورت کے تحت دیکھ سکتا ہے۔ وہ مرد ڈاکٹر اس عورت کے جسم کو ضرورت کے تحت ہاتھ لگا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کے پیٹ میں ورم ہے تو اب وہ مرد ڈاکٹر ضرورت کے تحت اس کے پیٹ کو دیکھ سکتا ہے، اور بعض اوقات ورم کو ٹٹولنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہ مرد ڈاکٹر اس عورت کے پیٹ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ورم کو ٹٹول سکتا ہے۔ یہ ضرورت کے تحت ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ ضرورت ہو اتنے ہی حصے کو دیکھا جائے، اتنے ہی حصے کو چھوا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ڈاکٹر نے کسی عورت کے پیٹ کا علاج کرنا ہے، یعنی کہ پیٹ کا ورم تلاش کرنا ہے، تو اس کا سارا بدن یعنی کہ سارا قمیض اتارنے کی ضرورت نہیں، صرف جو اس کا پیٹ ہے صرف وہی برہنہ کیا جائے گا، ننگا کیا جائے گا، سارا جسم ننگا نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کرنی ہے لڑکی کی، مرد کی، تو اس کے لیے اس نے نبض دیکھنی ہے، تو وہ اس کی کلائی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی کلائی کو پکڑ سکتا ہے۔ نبض جب تک نہیں دیکھے گا تو بیماری کی تحقیق نہ ہوگی، تو ضرورت کے تحت وہ
ایسا کر سکتا ہے اور عورت کروا سکتی ہے، یعنی کہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دے سکتی ہے۔ تو جہاں پر میل ڈاکٹر ہوں وہاں پر دائی ہوتی ہے، دائیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو دائی میل ڈاکٹر کو بتا سکتی ہے چیک کر کے کہ اس عورت کے پیٹ کے فلاں حصے میں ورم ہے، تو وہ ڈاکٹر کو بتا دے اور ڈاکٹر اس کو دوائی وغیرہ دے دے گا، علاج وغیرہ کر دے گا۔ تو جہاں پر میل ڈاکٹر ہو وہاں پر دائی سے یہ خدمت لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مرد سے علاج جو عورت کروا رہی ہے وہ سخت مجبوری کی حالت میں ہے، تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شہوت وغیرہ نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو ایماندار ڈاکٹر ہوتا ہے، شادی شدہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا یہ پیشہ ہوتا ہے، اس نے نہ جانے دن میں کتنی عورتوں کے جسم کو چھونا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نیت کا اچھا ہے، دل کا اچھا ہے، تو اس میں اتنی زیادہ شہوت نہیں آتی، کیونکہ اس کا روز کا کام ہوتا ہے، اور عورت تو ویسے ہی بیمار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پاکیزگی کا رستہ اختیار کیا جائے، تو عورت کو چاہیے کہ عورت سے ہی علاج کروائے۔ آج کے زمانے کے اندر جو لیڈیز ڈاکٹر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور لیڈیز پڑھ بھی بہت رہی ہیں، میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹر بن رہی ہیں، MBBS بن رہی ہیں، FCPS ڈاکٹر بن رہی ہیں، اور ہر بیماری کی مخصوص اسپیشلسٹ فیمیل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر مرد ڈاکٹر سے عورت کا علاج کروانا جبکہ فیمیل ڈاکٹر موجود ہوں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل تو سہولت ہی بہت موجود ہے، تو اگر کسی لڑکی کو، کسی عورت کو کوئی بیماری ہو تو وہ اپنا فری میں علاج کروا سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اپنی بندیوں کے دلوں میں اپنی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ڈالا ہوتا ہے، تو کسی فیمیل ڈاکٹر کا نمبر لے لیں، واٹس ایپ نمبر لے لیں، اور اپنی بیماری کے متعلق تفصیل سے بتائیں، اور وہ آپ کو اس کا علاج بتا دے گی، یعنی کہ وہ آپ کو میڈیسن لکھ دے گی، نسخہ بنا دے گی، اور اس کے مطابق اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ یہ جو مسائل ہیں پرانے زمانے کے ہیں، یعنی کہ دین اسلام پرانا دین ہے، تو اس وقت میں فیمیل یعنی کہ نہیں پڑھتی تھیں اور علاج وغیرہ نہیں جانتی تھیں، تو اس ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا کہ مرد عورت کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ اگر کسی جسم کے حصے پر پھوڑا ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، تو وہ مرد اس کا علاج کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اس کو ٹٹول سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں پر اس بات سے کام چل جائے کہ صرف دیکھنے سے ہی علاج ہو جائے، تو دیکھ کر ہی علاج کر دیا جائے۔ چھونے کی ضرورت نہ ہو تو نہ چھوا جائے، کیونکہ چھونا زیادہ سخت تر ہے بنسبت دیکھنے کے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج فیمیل ڈاکٹر سے ہی کروائیں، چاہے انہیں تھوڑا دور ہی جانا پڑے، جیسے کہ دیہاتوں وغیرہ میں فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتی، تو شہر جانا پڑے گا، تو شہر جا کر علاج کروائیں اگر سخت مجبوری نہ ہو تو۔ اور خام خواہ کسی
فیمیل ڈاکٹر کو چھوڑ کر میل ڈاکٹر کے پاس عورت کا جانا یہ صحیح نہیں ہے، اور آج کل وہ مردوں کے اندر وہ پاکیزگی، وہ نظر کی شرم و حیا وہ بھی باقی نہیں رہی۔ تو ایسی عورتیں جو شوقیہ طور پر مرد ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں اور اپنا سب کچھ بتاتی ہیں، گھر تک کی باتیں بتا دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے ساتھ مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں استعمال بھی ہو جاتی ہیں، تو ان گندگی کے ذرائع سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے پاکی کا پرہیزگاری کا رستہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر صحابیات کی بات کی جائے تو وہ اس حالت میں مر جانا پسند کرتی تھیں بنسبت اس کے کہ وہ کسی مرد طبیب کے پاس جائیں، مرد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی مرد ڈاکٹر موجود تھے اور طبیب تھے، تو صحابیہ نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا کہ میں علاج نہیں کرواؤں گی، مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ حالانکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں رہو، اور مجھے نامحرم کے سامنے بات کرنا پڑے گی، اپنا مسئلہ بتانا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ لگائے یا پھر دیکھے۔ تو یہ سب شرم کی وجہ سے انہوں نے علاج بھی نہیں کروایا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ مگر یہاں پر خاص خیال رہے کہ عورت سے ہی علاج کروائے، اگر سخت ترین مجبوری ہو تو تب کروا سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔